ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی ایک گھر میں اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس بچی کے بال بہت خوبصورت سنہری رنگ کے تھے، اس لیے بچی کو سب لوگ سنہری گڑیا کہا کرتے تھے۔ ایک دن سنہری گڑیا نے اپنی امی سے کہا، میں باہر سیر کرنے جا رہی ہوں، آپ کے لیے میں ایک گلدستہ بنا کر لاؤں گی۔ سنہری گڑیا کی امی نے کہا، بیٹی جلدی واپس لوٹ آنا، اور ہاں زیادہ دور نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ تم راستہ بھول جاؤ۔ سنہری گڑیا نے پیار سے اپنی امی کے گلے میں بازو ڈالے اور بولی، امی جان آپ فکر نہ کریں، میں کچھ ہی دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ گھر سے کچھ دور باغ میں پہنچ کر سنہری گڑیا نے رنگ برنگے پھول چننے شروع کر دیے۔ وہ پھول چن چن کر اپنی ٹوکری میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتی گئی۔ سنہری گڑیا پھول چننے میں اس قدر ماہر تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ سنہری گڑیا کافی زیادہ تھک گئی تھی، وہ آرام کی غرض سے باغ میں بیٹھ گئی۔ اسے بھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ باغ کے ایک کونے میں ایک خوبصورت گھر ہے۔ وہ اس گھر کے دروازے تک گئی اور دستک دی، لیکن کافی مرتبہ دستک دینے کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو اس نے تالے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں اس کو کوئی نظر نہ آیا۔ سنہری گڑیا نے دروازے کا ہینڈل دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کو بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک کھانے کی میز پر 3 پیالے رکھے تھے، ان میں کھانے کی مختلف چیزیں تھیں۔ میز کے گرد 3 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ سنہری گڑیا بڑی کرسی پر بیٹھی، لیکن اسے پسند نہ آئی کیونکہ یہ بہت ہی سخت تھی۔ پھر وہ درمیانے سائز کی کرسی پر بیٹھی، لیکن وہ بھی پسند نہ آئی کیونکہ وہ اتنی نرم تھی کہ وہ اس میں دھس گئی۔ آخر میں وہ چھوٹی کرسی پر بیٹھی، لیکن یہ کیا، کرسی تو بہت ہی نازک تھی، اور وہ چھوٹی کرسی سنہری گڑیا کا بوجھ نہ سہار سکی اور ٹوٹ گئی۔ سنہری گڑیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر بڑے پیالے میں سے ایک چمچہ بھر کر منہ میں رکھا، جو اتنا گرم تھا کہ اس کی زبان جلنے لگی۔ اس نے اس کو چھوڑ کر درمیانے سائز کے پیالے سے ایک چمچ لے کر چکھا، لیکن اس کا ذائقہ اسے پسند نہ آیا۔ اب اس نے چھوٹے پیالے کو دیکھا، اس میں بے حد لذیذ سوپ تھا۔ سنہری گڑیا نے سوپ کا پیالہ اٹھایا اور جلدی جلدی پینے لگی۔ سوپ پینے کے بعد وہ گھر کے دوسرے کمروں میں گئی۔ ایک کمرے میں 2 بستر تھے۔ سنہری گڑیا نے سوچا، بھوک تو ختم ہو گئی، اب کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، اور وہ ایک بستر پر لیٹ گئی، لیکن فوراً ہی اٹھ بیٹھی کیونکہ یہ تو بہت ہی سخت تھا اور اس پر لیٹ کر آرام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب وہ دوسرے بستر پر جا لیٹی، لیکن اس بستر پر بھی اسے آرام کا احساس نہ ہوا۔ وہ اٹھی اور گھر کے دوسرے کمروں کی طرف چلی گئی۔ ایک اور کمرے میں اس نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نرم بستر تھا۔ سنہری گڑیا اس پر لیٹ گئی۔ یہ بستر بہت آرام دہ تھا۔ جلدی وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ گھر دراصل بھالوؤں کا تھا، جہاں ایک چھوٹا بھالو اپنے ابو اور امی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سیر کرنے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر داخل ہونے والے کی تلاش میں جیسے ہی آگے بڑھے تو چھوٹے بھالو کے ابو نے کہا، دیکھو میری کرسی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، کسی نے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی ہے۔ بھالو کی امی بولی، اور میری کرسی دیکھو، اس کا کشن اپنی جگہ سے ہلا ہوا ہے۔ چھوٹے بھالو نے کہا، امی امی دیکھیں، میری کرسی تو کسی نے بالکل ہی توڑ دی ہے۔ دوسرے کمرے میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک پیاری سی بچی جس کے سنہری بال تھے وہ چھوٹے بھالو کے بستر پر سو رہی تھی۔ وہ تینوں حیران حیران نظروں سے سنہری گڑیا کو دیکھ رہے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں سنہری گڑیا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد بھالوؤں کو دیکھا تو گھبرا کر اٹھی اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ کافی دور جا کر اس نے دیکھا
تو ابو بھالو اپنے گھر کے باہر کھڑا اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر پھٹکنے کے بعد سنہری گڑیا گھر پہنچی تو اس کی امی بے حد پریشان تھیں۔ سنہری گڑیا کو دیکھ کر اس کی امی نے سکون کا سانس لیا اور سرزنش کرتے ہوئے پوچھا کہ تم اتنی دیر تک کہاں تھیں؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جواب میں اس گڑیا نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی امی نے کہا شکر ہے کہ تمہیں گھر کا رستہ مل گیا اور واپس آ گئی۔ یاد رکھو آئندہ کبھی گھر سے دور نہ جانا اور نہ ہی کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہونا۔